میرے مولا 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 میرے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اس کے گھر کا طواف اور نماز، اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے۔ 9 ہجری میں فرض ہونے والا ایک ایسا پیارا پیارا عمل، بلکہ ایک ایسی پیاری پیاری مکمل کامل عبادت کہ جس میں ہر اچھے عمل کی روح موجود ہے۔ وقت مقررہ پہ وقوف عرفہ اور طواف بیت اللہ حج کہلاتا ہے، یعنی ناظرین کرام زیارت کا قصد کرنا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں قربان جاؤں پیاری پیاری اماں پہ، کہ عورتوں کا تو جہاد یہی حج ہے۔ میں کیا بتلاؤں ناظرین کرام، کعبے کی طرف محبت سے، عقیدت سے، صدقے دل سے کی جانے والی ایک نظر، بس ایک نظر بھی ہماری تمام کثافتوں، تمام نجاستوں، تمام غلاظتوں، تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک دفعہ وہ موقع آتا ہے جب ہر بلندی و پستی سے عشاق دریاؤں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے اس خشک اور ریتیلی زمین پر کہ جسے رحمت الہی کی بارش نے سیراب کر رکھا ہے جمع ہوتے ہیں۔ وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ قسمت کے سکندر ہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ جو وہاں کی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، میری ٹیم کے تمام ممبران کو، میرے چینل کے تمام ذمہ داران کو، میرے تمام ویورز کو، میرے تمام ایک ایک میرے ہر ناظر کو یہ توفیق دے، یہ سعادت دے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم حج ضرور کر لے۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں میری پہلی مہمان، وومن اسلامک مشن یونیورسٹی کی آپ جو بانیہ آپ سب جانتے ہیں، جنہیں ڈاکٹر فریدہ احمد جو ہیں مرحومہ، ان کے لیے ہمیشہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے پروردگار اپنی جوائے رحمت میں انہیں جگہ دے۔ آپ جو میرے ساتھ آج یہاں خاتون اسکالر موجود ہیں، ان کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی شاگردہ ہیں، اور اسی ادارے سے آپ نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت جامع آپ کا انداز ہے۔ سندس اقبال آپ کا نام ہے۔ السلام علیکم سندس، مزاج گرامی بخیر الحمدللہ۔ اور جو میری دوسری مہمان ہے ناظرین کرام، ان کا بھی تعلق ڈاکٹر فریدہ احمد ہی کے انسٹیٹیوٹ یعنی وومن اسلامک مشن یونیورسٹی سے آپ بھی فارغ التحصیل ہیں، اور آپ نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے، اور آپ کا بھی انداز نوجوان نسل میں بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے اور بہت مقبول ہے۔ میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں آمنہ صدیقی۔ السلام علیکم آمنہ، مزاج گرامی بخیر الحمدللہ۔ بالکل نام آج آن بیپر میرے ساتھ موجود رہیں گے۔ آج جو سوالات ہم لیں گے پروگرام میں وہ پری ریکارڈڈ ہیں، وہ بیپر کی شکل میں ہے۔ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، سوالات کی سمجھ چلتی ہوں، آج بھی میرے پروگرام کا موضوع ہے حج کا بیان، لیکن آج جو میرا ایمفیسس ہے وہ ہے حج کی شرائط۔ وہ شرائط کیا ہیں اور اس کی تفاصیل کیا ہے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سندس آپ کی جانب آؤں گی، اور جو میرا پہلا سوال ہے وہ سب کو سمجھا دیجئے۔ پہلے تو آپ مجھے حج کے حوالے سے بتلائیے کہ یہ کیسی پیاری پیاری عبادت ہے، پھر اس کی شرائط کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ندا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ جی،
اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جی کعبہ معظمہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل اس بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے تو دعا تھے جی ٹھیک ہے. تو یہ کعبۃ المعظمہ جی یہ انسانیت کا قبلہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، انسانیت کے اور روئے زمین پہ بسنے والی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی بالکل بے عینی ہی اوپر بیت المعمور شریف ہے آسمانوں پر، جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل بے عینی ہی اس کے اوپر ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پوری دنیا کا محور ہے، سارے مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث جبرائیل جسے حدیث ایمان بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم حج کرو اللہ کے گھر کا جی وہ جس پر استطاعت ہو. جیسا کہ آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے جی کہ کن لوگوں پر جو ہے وہ حج واجب ہے، فرض ہے، اور وہ کون ہیں جب ایک بندے میں پائی جائیں تو اس پر حج واجب ہے. تو دیکھیے فقہائے کرام نے اس کے لیے بعض کتب کے اندر 5 ہیں، بعض کے اندر 8 ہیں، چیدہ وہ شرائط ہیں. سب سے پہلے اسلام، مسلمان ہونا. ٹھیک ہے، قرآن نے بھی کہا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. سبحان اللہ. تو ایمان سب سے پہلے ہے، پھر عمل صالح ہے. ایمان کے بغیر عمل صالح مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اسلام سب سے پہلے ہے ایمان والے پر. ٹھیک ہے، اسلام فرض ہے. پھر اس کے بعد عقل ہے، عاقل ہونا، صحیح العقل ہونا، مجنون اور پاگل نہ ہونا، اور دیوانہ پاگل نہ. جی ٹھیک ہے. مطلب اگر کوئی مجنون اپنا بچہ ہے یا کوئی اب نارمل اپنا بچہ، اس کو لے جا کے حج کرا لیتے ہیں. بچے تو پہ تو اولاً حج ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا حج ہو جائے گا، لیکن یہ فرض حج نہیں ہے. حج فرض ہونے کے لیے صحیح العقل ہونا، بالغ ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا، کسی کا غلام نہ ہو. ٹھیک ہے، اور حج کی استطاعت ہونا. اس میں ایک تو صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت آ جاتی ہے، جیسے کہ ہماری حکومت کی ٹیسٹ وغیرہ لیتی ہیں جانے سے پہلے، اس پہ آپ کا پورا اترنا. اور استطاعت میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ زاد راہ پہ قادر ہونا اور سواری پر قادر ہونا. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکوں گی اور میں چاہوں بقیہ بھی شرائط باقی ہیں، کچھ وہ آمنہ سے بھی لیں گے، لیکن ابھی پروگرام میں ایک بیپر بھی شامل کر رہے ہیں. ناظرین کرام، دیکھتے ہیں کہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب نے اس حوالے سے کہ کیا شرائط ہیں ہماری رہنمائی کی ہے. میرے مولا 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 میرے مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر اس مسلمان پر فرض کے طور پر عائد کیا گیا ہے جو مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہو. اگر وہ ایام حج میں اس قدر مال و دولت اور ثروت کا مالک ہو جائے کہ وہ حج کے سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی نان نفقہ پورا اٹھا رکھے، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک بار حج کا ادا کرنا فرض ہے. مولا مولا میرے مولا مولا مولا. بہت خوب مفتی صاحب، میں چاہوں گی آمنہ ہم آپ کے سمت آئیں اور یہ جو 8 شرائط ہیں میں چاہوں گی کہ مفصل آپ بھی بیان کریں. حج کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں 8 شرائط بتائی ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ ہم سن چکے ہیں کہ صاحب ایمان ہونا، اسلام لانا. ظاہر اسلام لایا ہوا ہوگا، مسلمان ہوگا تو ہی حج اس پر فرض ہوگا. اس کے بعد جو ہے دار الحرب، یعنی کہ مسلمان مملکت میں ہو اگر کوئی شخص تو اس کو تو پھر دین اسلام کے حوالے سے تمام تر تعلیمات معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم مملکت میں موجود ہو تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، یہ دار الحرب میں ہونے والے کے لیے کیا معاملات ہوا کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ایک دوسری شرط یہ دار الحرب کو بھی کلیئر کر دیجیے. دار الحرب نان مسلم مملکت جسے کہتے ہیں، غیر مسلم مملکت جو ہے وہ دار الحرب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا. ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کے بعد ہی تمام احکامات جو ہیں
وہ صادر ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تندرست ہونا, کہ اگر کوئی اپاہجی ہے, کوئی پیرالائزیشن ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے کہ خود سے اپنا کام نہیں کر سکتے, چل پھر نہیں سکتے, ٹانگوں کے حوالے سے کوئی بیماری ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, تو یہ آسانی دی گئی ہے کہ آپ کو تندرست ہونا ہے. اگر آپ پیروں کے حوالے سے اپاہج ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان پر حج جو ہے وہ فرض نہیں. اگرچہ وہ تکلیف اٹھا کر لیں تو بہت احسن عمل ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے اور نہیں کر سکتے تو اس عذر کی وجہ سے ان کے لیے آسانی ہے. جی ہاں. اس کے بعد پورے سفر کا خرچ اٹھانے کا اہل ہونا, یہ لازمی بات ہے کہ پورے, اور صرف سفر کا خرچ نہیں بلکہ اگر کوئی فیملی کا ایسا سربراہ ہے جو اپنی گھرانے کو بھی چلاتا ہے, ذریعہ معاش وہی کمانے والا ہے, تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی پیسہ اور نان نفقہ چھوڑے, اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ, سواری کے ساتھ وہاں حج کے لیے جائے, وہاں کے تمام ارکان پورا کرے, اس دوران جتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ خرچ کرے, اور واپسی بھی صحیح احسن خرچے کے ساتھ واپس آئے. اتنا پیسہ ہونا, اتنا مال ہونا. اور اس کے علاوہ وقت ہونا. ظاہر ہے جب ہمیں حج کے مہینہ, حج کے ایام ہوں گے تو اسی وقت جانے کی جو حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ تمام شرائط اس پر لاگو ہو جاتی ہیں اس وقت جبکہ حج میں بہت کم وقت رہ گیا ہے, یعنی کہ اب اگر اس نے سفر کا ارادہ کیا, سفر پر گیا, تو اب وہ پہنچ نہیں پائے گا, تو اس پر فرض نہیں ہے. اگر کافی عرصہ پہلے فرض تمام شرائط پائی گئی ہیں, اس کے پاس وقت موجود ہے, تو پھر جائے. یہاں ایک بات اور عرض کرتی چلوں, اگر وقت ایسا ملا ہے کہ جب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہ مکہ معظمہ سے دور رہتا ہے, اچھا, جی ہاں, تو اس کے پاس جب شرائط تمام کی تمام اس کے لیے ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں, تو وہ اس وقت اپنے گھر سے نکلے گا, اس وقت سفر کا آغاز کرے گا جب اس کے علاقے یا اس کے شہر کے لوگ حج کے لیے جایا کرتے ہیں. اچھا, جو دور رہتے ہیں, دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, تو جب ان کے علاقوں سے جس وقت حاجی جائے, حج کرنے کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں, تو وہ اس وقت ارادہ, اس وقت اگر شرائط پائی گئی تو پھر فرض ہو گیا, پھر جا سکتا ہے. اچھا, ہم تفصیل کی سمت آتے ہیں سندس, اور یہ جو آج ہم نے شرائط پہ اس ڈسکشن کا جو آغاز ہوا ہے, تو میں چاہوں گی کہ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تفصیل کی سمت. تو جو شروع کی 2 شرائط ہیں, میں چاہوں گی کہ پہلے آپ اس کو ہم پہ وضع کیجئے. ایمان کا تو میں سٹارٹ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک نے کہا کہ ایمان کے بغیر جو ہے وہ عمل صالح مقبول نہیں ہے, یعنی اسلام تو ضروری ہے, اسلام ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو اس میں تفصیل طلب ہیں, دارالحرب کی انہوں نے بات کی, تو دارالحرب کے حوالے سے بتا دوں, فرق محترمہ نے بتا دیا کہ دارالحرب کیا ہے, دارالاسلام کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور اس حوالے سے امام اعظم کا ایک قول ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, صاحبین جو آپ کے شاگرد ہیں رحمہم اللہ, ان کا بھی اقوال ہے. فتویٰ صاحبین کے قول پہ ہے, یعنی وہ مملکت جہاں پر ہے تو وہاں پر کفر کی حکومت کفر کی ہے, لیکن اگر شاعر اسلام میں سے ایک بھی جو ہے وہ شاعر پہ عمل کرنے کا وہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے, ممانعت نہیں ہے کسی ایک بھی شاعر پہ آپ کو, مطلب فریڈم ہے, وہاں فریڈم ہے, جی, تو آپ پر حج فرض ہے. اچھا, وہ دارالاسلام میں آئے گا, دارالحرب میں یا دارالکفر میں نہیں آئے گا. تو دارالکفر یا دارالحرب وہ جگہ ہے. دارالحرب جو ہے یہ جو اس کی قید لگائی گئی فقہاء نے, یہ پرانے وقتوں میں. اچھا, اب جو ہے وہ اگر ہم اوور آل اگر پوری دنیا کا ہم دیکھیں تو وہاں پر بے شک کفر کی حکومت ہوتی ہے دیگر ممالک کے اندر. ایون ہمارا پڑوسی ملک بھارت, وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے, لیکن وہاں پر مسلمانوں کو ان کی مذہبی شاعر ادا کرنے کی پوری اجازت ہے, مہیا کیا جاتا ہے. بالکل. تو وہ دارالاسلام میں آئے گا, دارالکفر میں نہیں, شاعر ادا کرنے کے اعتبار سے یہاں یہ چیز واضح ہو جائے. پھر اس کے بعد جو استطاعت کی بات آئی, تو ایک تو صحت کے اعتبار سے اسلام اور دارالحرب 2 آپ نے شرائط. دارالاسلام ہوتا ہے دارالحرب. ٹھیک ہے. دارالحرب کے حوالے سے جو صاحبین کا قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ملک جہاں پر کفر کی حکومت تو ہو, لیکن شاعر اسلام میں سے کسی ایک بھی شاعر پر اگر عمل کرنے دیا جا رہا ہے تو وہ دارالکفر یا دارالحرب کی فہرست میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, 2 شرائط آپ نے بتلائیں. اب میں آپ کی سمجھ بھی آؤں گی. دارالاسلام اور دارالحرب کا جو فرق ہے وہ آپ نے ہم پہ وضع کیا. وہ غیر مسلم کنٹری یا مملکت کہ جہاں آپ کو آزادی ہے, فریڈم ہے, وہ دارالکفر نہیں ہے, وہ دارالاسلام بالکل ہی ہے. ابھی مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے, اور ناظرین کرام اس بریک میں ہم سے جڑے رہیے. اس بریک کے بعد بھی کیونکہ ہم چاہیں گے کہ بہت آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے کہ متقاضی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. کیا شرائط ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے, ایک بیپر پہلے شامل کر لیتی ہوں, پھر بریک پہ جاؤں گی. 8 شرائط کی کیا تفصیل ہے, میں چاہوں گی کہ دارالاسلام اور دارالحرب کے حوالے سے مفتی صاحب کا پہلے بیپر پروگرام میں شامل کر دیں.
मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला। देखिए, इब्तिदाई दो शराइत के हवाले से ये बात जहन में रखें कि हज करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर एक शख्स काफिर था और उसके पास इतना मालो दौलत था कि वो हज अदा कर सकता था और बाद में इस्लाम लाने के बाद वो फ़कीर हो गया, गरीब हो गया, तो अब ऐसे शख्स पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। तो लिहाजा हज की अदायगी सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, काफिर पर हज का अदा करना फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि शरई तौर पर वो मुकल्लफ़ नहीं है। और दूसरी शर्त जो है वो इस हवाले से है कि उसे हज की फ़र्ज़ियत का इल्म भी हो। आम तौर पर उलमा इस मसले को इस तरह से बयान फरमाते हैं कि वो दारुल हर्ब में ना हो, क्योंकि आम तौर पर वो ममालिक जिनके साथ इस्लामी रियासतों की जंग हो और वहाँ पर मुसलमानों के लिए दीन पर अमल करना नामुमकिन हो और दीन का इल्म हासिल करना भी नामुमकिन हो, तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है कि वो सही तौर पर जो फ़राइज़ उन पर अल्लाह की तरफ से आयद होते हैं उनका इल्म नहीं रख पाते। तो इसलिए हज की फ़र्ज़ियत का इल्म होना, तो ये भी एक दूसरी शर्त है। मौला मौला मेरे मौला मौला मौला। जी नाज़रीन किराम, बी पर हम सब ने मुलाहिज़ा किया पैकेज की शक्ल में अभी प्रोग्राम में शामिल कर रही हूँ एक मुख्तसर सी ब्रेक। अपने लबों को ज़िक्र इलाही से तर रखिए, परवरदिगार हम सबको नवाजेगा और अपने दर पे ज़रूर बुलाएगा। मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ, और आज प्रोग्राम का मौजू है हज का बयान। लेकिन उसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है, जो कलाम हो रहा है, वो है क्या शराइत होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस हैं कि जो हम पे लागू होती हैं। सुंदर साहब की जानिब आऊँगी, आपकी समत आऊँगी, और दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के हवाले से आपने बतलाया। इसके बाद की जो दो शराइत हैं वो हम पे वज़ा कीजिए। इसके बाद है अक्ल और बुलूग। अच्छा, तो आकिल होना, इसमें समझदार होना नहीं है, इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे, बल्कि आकिल होने से मुराद ये सहीहुल अक्ल होना, मजनून या पागल ना होना। अच्छा, सहीहुल अक्ल, सहीहुल अकीदा होना नहीं? नहीं, सहीहुल अक्ल यानी दिमाग ठिकाने पर हो। अकीदे से ताल्लुक नहीं है? नहीं, अकीदे से ताल्लुक नहीं। अच्छा, बस मुसलमान होना काफी ठीक है। तो अगर इसमें ये आ जाता है कि अगर कोई अपने एबनॉर्मल किसी बंदे को ले जाता है अपनी फैमिली में साथ, है तो अब उनका हज जो है वो नफली हज तो हो जाएगा, फर्ज हज है ही नहीं। जब फर्ज नहीं है तो फर्ज अदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फर्ज तो है ही नहीं। सही। इसी तरह बालिग होना, चुनाचे अगर कोई अपने बच्चे को ले गया है, नाबालिग बच्चे को, फैमिली जा रही है और उसमें बच्चा लेके जाते हैं, तो वो बच्चे का जो है वो नफल हज अदा होगा, फर्ज हज नहीं, क्योंकि फर्ज तो है ही नहीं उस पे, क्योंकि वो आकिल नहीं है ना, वो जी ना वो ना बलूगत वाली शर्त भी नहीं है, और जो मजनून है उसमें अक्ल वाली शर्त नहीं है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, आपकी इजाजत शामिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? क्या है बेटा, ठीक हो? बहुत अल्लाह का करम है। और ये प्यारी सी आवाज मेरी किस माँ की है, किस आंटी की है? मैं खालदा बोल रही हूँ अब्बास से। बेटे मैंने कल भी फोन किया था, तो मुझे एक सवाल की समझ नहीं आई। जब हम हज करने जाते हैं तो मैंने पूछा था हम नमाज कसर नमाज पढ़ते हैं, तो आज में भी हम नमाज पढ़ेंगे? बिल्कुल, मैंने दिलवाया था। हाँ जी जी, जवाब मुझे समझ नहीं है, कसर नमाज पढ़ेंगे। मेरा मसला ये है कि जब हम वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे जो बोलते हैं हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, फिर हम कसर नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, वहाँ तो जमात के साथ हम जब नमाज पढ़ते हैं सब हम खवातीन न रहती है ना, वहाँ पे जब हम नमाज पढ़ते हैं। जी जी, ठीक है ठीक है, जमात के साथ नमाज वहाँ पढ़ी जाती है, तो फिर कसर नमाज कैसे पढ़ी जाए? इस सवाल का जवाब बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने कल भी कॉल की और आज भी हमें कॉल की। जी समझो अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी अच्छा, यहाँ पर जो सेहत के हवाले, एक शर्त सेहत भी है ना, तो सेहत के हवाले से मैं बात कर दूं कि अगर कोई खातून है, मर्द हैं, अपाहज हैं, ठीक है, पैरालाइज हैं या किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है, तो उसमें हम ये चीज देखेंगे कि सिरे से हम ये नहीं कह देंगे कि इन पे हज फर्ज नहीं है, बल्कि हम उनका माली एतबार से देखेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर मक्का मुकर्रमा के अंदर पूरे इंतजामात मौजूद हैं, तवाफ भी कराया जाता है, हर फैसिलिटी वहाँ पर देने वाले मौजूद हैं। अगर वो जो शख्स है वो वहाँ के वो तमाम चीज़ों के अखराजात उठा सकते हैं, यानी अपने
ان لوگوں کو پیمنٹ کر سکتے ہیں جو انہیں حج کروا دیں، ان ویل چیئرز وغیرہ کے کرائے وغیرہ پہ قادر ہیں، یعنی اگر وہ مالی طور پہ اتنے مضبوط ہیں، اب اگرچہ وہ چاہے صحت مند نہیں بھی ہیں، مفلوج ہیں یا کوئی بھی ان کے تو ان پہ حج فرض ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ فالج زدہ ہیں تو ہمیں ان پہ حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر انتظامات موجود ہیں، تو وہی استطاعت والی بات آ گئی کہ جس طرح ہم نے استطاعت میں کہا کہ وہ بندہ اپنے سواری پر بھی قادر ہو، یعنی جا سکے، ٹکٹ پہ قادر ہو. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم نے ایک بیپر ریکارڈ کیا ہے میری ٹیم نے بہت محنت سے. ناظرین کرام آئیے اسے سماعت کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا. دیکھیے یہ جو تین دوسری شرائط جو آپ نے بیان کی ہیں، ایک بالغ ہونا، عاقل ہونا اور آزاد ہونا. ہر بالغ پر حج کرنا فرض ہوتا ہے اگر وہ دیگر شرائط کو پورا کرے. اب اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. ہر بالغ اور عاقل مرد اور عورت پر حج فرض ہوگا اگر وہ حج کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے ہوں. ایک بچہ اگر بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ حج کر لیتا ہے تو وہ حج اس کا نفل ہوتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے اور دوسری شرائط کو بھی وہ پورا کرنے والا ہو تو اس صورت میں اس پر بالغ ہونے کے بعد حج فرض ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے تو ایسے شخص پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو حج فرض نہیں ہوتا. آزاد ہونا بھی ایک شرط ہے. آج کل ہمارے ہاں غلامی کے مسائل کا ہمیں سامنا نہیں ہے، لیکن بہرحال غلام پر حج فرض نہیں ہوتا. ایک آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے. مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوب آپ نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا. آمنہ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی روشنی ڈالیں اس سوال کے جواب میں کہ اس کے بعد کی دارالحرب اور دارالاسلام کے بعد کی کون سی تین شرائط ہیں؟ کون سی؟ یہ جو ذکر ہو رہی ہیں جو علامہ صاحب نے فرمایا یہی تین شرائط ہیں. اس کے بعد بالغ ہونا اور عاقل ہونا. اب ایک بات یہاں واضح کرتی چلوں کہ اگر کوئی شخص مجنون کی جو ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے حج کر لیا اور اس کے بعد کچھ ایسی طبیعت کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، اب کچھ عرصے بعد کچھ سال بعد وہ دوبارہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اب اس پر یہ نہیں کہ وہ دوبارہ حج کرے، کیونکہ وہ حالت صحت یابی میں جو اس نے حج کر لیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. اچھا جی ہاں، یہاں ایک بات، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کر لیا کرتے ہیں بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی یا یاداشت کا کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو اب کیا کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے ہماری شریعت میں آسانی ہی آسانی ہے. اگرچہ پہلے صحت یابی کے دوران آپ نے حج کر لیا ہے، پھر ایسا کوئی عارضہ لاحق ہوا ہے تو اب آپ کے لیے وہ پہلا والا حج کافی ہے، دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بلوغت کے اعتبار سے اگر ذکر کریں یہاں پر تو واضح طور پہ علامہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ جائے گا لیکن وہ اس کا نفلی حج ہو جائے گا اگر اس نے حج کر بھی لیا ہے. بڑا ہو کر جب یہ تمام شرائط اس پر جمع ہو جاتی ہیں ایک ساتھ تو اس نے حج اپنا ادا کرنا ہے. اسی طرح اب فی زمانہ ہمیں جو ہے وہ غلامی کا دور دیکھنے کا ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا. بچہ یہ بھی بتا دیجیے بچہ کتنی عمر تک بچہ ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی کلیئر کر دیجیے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، 12 سال کی عمر میں اگر کوئی حج کر رہا ہے جی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو آپ اسے کیا کہیں گی کہ وہ بچہ ہے یا وہ بڑا ہے؟ نہیں، وہ تو جو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے جی ہاں 18 سال کے بعد، مطلب جیسے تو 12 14 16 اس طرح کی ایجز آتی ہیں، لیکن آج کل جو 13 14 15 سال کے بچوں کو سب جی ہاں بالکل سب سمجھ ہوتی ہے شرعی اعتبار سے 18 سال تک. اس کے بعد جو ہے وہ تمام شرعی احکامات جو ہے وہ لاگو ہو جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ غلام کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہوں، غلام کی کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں، مدبر، مکاتب اور ام ولد، تو یہ تمام ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی کنڈیشن کا غلام ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اگرچہ اس کا آقا یا اس کا مولا جو ہے جو اس کا مالک ہے وہ اس کو لے جا کر حج کراتے تو وہ نفلی ہوگا. اچھا شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ بلوغت کی جو کنڈیشن ہے وہ اس پہ لاگو ہوتی ہے. اگر وہ بلوغ کیا کہنا چاہیے وہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کے جو سن ہے وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ بالغ ہے، چاہے وہ 13 سال کا ہے چاہے وہ 15 سال کا ہے. ایسا ہے آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ 18 سال والا کا کوئی کنڈیشن نہیں لگتی، بلکہ بچیوں کے لیے 9 سال فقہا نے لکھا ہے بلوغت، کیونکہ کم سے کم ہے نا، کم سے کم. میں نے یہ سوال اسی لیے پوچھا کہ آج کل 12-13 سال کے اور لڑکوں کے لیے کم سے کم 12 سال. اچھا ٹھیک ہے، یہ فقہا نے جو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ
کہ ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ بلوغت کب واقع ہوئی ہے. بہرحال یہ ٹینڈنسی پہ بھی ہوتا ہے, ٹینڈنسی پہ, اسی لیے فقہاء نے اس میں سب سے لیسٹ کال کو لیا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے کہ لڑکیوں میں 9 سال حد میں نے آپ کو آخری حد بتائی, آپ نے آخری حد, بالکل میں نے آخری حد بتائی ہے, تو اس کے بعد تو لازمی طور پہ شرعی احکامات جو ہیں وہ واضح ہو جایا کرتے ہیں, صادر ہو جایا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے غلام کا میں ذکر کر رہی تھی, غلام کسی بھی کنڈیشن کو ہوگا تو اس پر حج فرض نہیں جب تک اس کا آقا, اس کا مولا اسے آزاد نہ کرتے. اگرچہ اس نے غلامی کے دور میں جو حج کیے نوافل ہوں گے, جب آزاد ہو جاتا ہے اور یہ تمام شرائط اس پر آ جاتی ہیں, ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں, تو اسے اپنا حج جو ہے جو فرض کیا گیا ہے وہ پھر اس دوران ادا کرے گا. ٹھیک ہے سدنس, آپ کیا کہیں گی آزاد والی جو شرط ہے اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی رہنمائی کریں. اس میں یہی ہے کہ اب فی الوقت غلاموں کا دور نہیں ہے. ہاں بالکل, تو اس لیے یہ اس وقت تو فقہاء نے لکھا ضرور ہے, اس کو ہم شرط مانتے ہیں اور بیان کریں گے, لیکن فی الوقت اس کا کوئی معاملہ ہے جی ٹھیک ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے غلاموں کا. بے شک. ایک کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارم ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی ارم, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. لاہور سے آپ نے کال کی, بہت برسات ہو رہی ہے وہاں تو ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت بہت شکر ہے سر, ٹھیک ہے خیریت سے ہیں. ایکچولی مجھے ایک کوشچن کرنا چاہتے ہیں. کیجیے. بالکل. کیا ماں اور بیٹی دونوں عمرہ یا حج پر جا سکتی ہیں, محرم ہے ایک دوسرے کے لیے؟ ماں اور بیٹی, جی. اچھا پھر تو آپ کو محرم کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, مجھے تو پورا سوال دوبارہ سے کروانا پڑے گا. نہیں, ان کا اگر کوئی ساتھ جانے والا نہ ہو محرم تو وہ اپنی بیٹی کو لے جا سکتی ہے. اچھا وہ کلیئر کرواتی ہوں میں اس کو, ماں اور بیٹی ایک ساتھ جا سکتے ہیں بنا کسی محرم, آپ یہ سوال کیجیے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, ابھی اس سوال کا جواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی سندس, میں دوبارہ آپ کی سمت آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ اس کے بعد کی جو شرائط ہیں وہ آپ ہم پہ وضاح کیجیے. جی اس میں جیسے کہ اب کالر کا کویسچن بھی آیا ہے کیونکہ ریلیٹ کر رہا ہے, تو میں اسی سے بات کروں گی. جی بالکل. اچھا, جو استطاعت کی ہم نے بات کی نا, تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو سواری پہ قادر ہونا, پھر وہ اس کے پاس اتنی زائد رقم ہو سفر کے لیے اور وہاں کی فیسلٹیز اویل کرنے کے لیے, وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے, کہ جو آپ گھر میں اپنے گھر والوں کو جب تک آپ واپس نہیں آ رہے تو نان نفقہ پورا دے کے جائیں, ان کی ضروریات جو حوائج. اچھا اس میں بھی ہم دیکھیں کہ حوائج اصلیہ یعنی بنیادی ضروریات ان کا مہیا کرنا, فیسلٹیز ہماری مراعات نہیں آتی, یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ جو حوائج اصلیہ اگر کوئی شخص اپنی فیملی کو دے کے جا رہا ہے, یعنی جو نیسیسٹیز ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اگر وہ دے کے جا رہے ہیں حضرت, اور پھر وہ اس پہ بھی قادر ہیں کہ وہ سفر کی تمام تر جو ہے وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں, تو ان پہ حج فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو استطاعت کی آ گئی. اچھا, خواتین کے لیے محرم کا ہونا, بعض فقہاء نے اس کو الگ سے شرط قرار دیا ہے, اور بعض فقہاء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس محرم ہو, شوہر ہو, باپ ہو, یا کوئی محرم رشتہ ہو. محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم جس سے آپ کا نکاح کبھی ہونا جو ہے وہ ممکن ہی نہ ہو, حرام, ہمیشہ کے لیے حرام ہو آپ کا نکاح, اور اس میں آپ کا نکاح نہ ہو سکے وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے, جس کے لیے, جیسے آپ کا باپ کے والد, آپ کا بھائی ہے, جی بالکل, سسر, جی, تو وہ محرم میں آتے ہیں. اور اگر اس سے ہم یہ کر لیں کہ حج ہو بھی جائے اور کوئی خاتون بغیر محرم کے چلی گئی ہیں, اور جس کسی سے بھی نکاح جائز ہے, ہو سکتا ہے وہ تمام نامحرم, مطلب وہ جو اصول برعکس ہو جائے سامنے آ تو یہ کلیئر چیز ہو گئی. جو میری بہن نے لاہور سے کال کی کہ کوئی محرم ہے ہی نہیں, جی وہ کیا کرے؟ تو میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے, تو وہ 3 دن کا سفر یا 3 دن سے زیادہ کا سفر بغیر اس حالت میں نہ کرے کہ اس کے پاس کوئی محرم نہ ہو یا اس کا شوہر نہ ہو. اچھا, اب اس میں نے آپ کو بتایا کہ بعض فقہاء تو سرے سے ہی فرماتے ہیں کہ حج ہی فرض نہیں ہے, اس پہ فرض ہی نہیں ہے حج, محرم نہیں ہے تو محرم اویلیبل نہیں ہے. جی اچھا, اور اگر اس نے پھر بھی حج کیا بغیر محرم کے تو وہ قدم قدم پہ گناہگار ہوگی. نہیں, اگر دل چاہ رہا ہے, نہیں, یہ میں آپ کو, ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ ٹریول ایجنسیز باقاعدہ پرووائڈ کرتی ہیں, یا ہمارے ایک رواج ہے کہ وہ اگر کوئی بہت عمر رسیدہ خاتون ہے تو بیٹا بنا لیا کسی کو, ایسا ہوتا ہے. یہ بہت مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے. بریک لے رہی ہوں ناظرین کرام, اس بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. مولا 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 میرے مولا, مولا 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 میرے مولا, مولا.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ندا نسیم کے ساتھ۔ آج پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کا بیان، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں حج کی شرائط پر۔ بہت سی شرائط ایسی ہیں کہ جو ڈسکس ہو چکی ہیں پروگرام میں، اور بہت سی شرائط ایسی ہیں کہ جن پہ گفتگو ہونا، جن پہ کلام کرنا ابھی باقی ہے۔ جی سدس، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور آپ بتلا رہی تھیں وہ جو محرم والی شرط تھی، اور جو کالر نے مجھے لاہور سے کال بھی کی اس حوالے سے۔ تو بے شک دل چاہ رہا ہے یا کچھ بھی معاملہ ہے، لیکن اب ماں بیٹی تو ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے نا، جی دونوں تنہا سفر کریں گی، اور دونوں اور دونوں خواتین ہیں، ایک دوسرے کی محرم نہیں۔ اصل میں یہاں پہ علت یہ ہے کہ یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے خاتون کو کرنا، چاہے وہ کہیں کا بھی کرے، نہیں کر سکتی۔ اور اس کی علت یہی ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت ساری پرابلمز ہیں۔ اب حج تو آپ یہ دیکھیے کہ حج ادا ہو گیا، لیکن وہ قدم قدم پہ گناہگار ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر اس میں بھی ایک قول نہیں ہے، فقہا کا ایک بہت بڑا گروپ یہ فرماتا ہے کہ جہاں یہ تمام 8 شرائط موجود ہیں، خاتون کے لیے ایک اضافی شرط محرم کا ہونا ہے، تو فرض ہی نہیں ہے حج، تو لہٰذا ہمارے دل کی بات نہیں، شریعت جہاں آ جاتی ہے۔ خواہش ہے بھی، آمنہ میں چاہوں گی آپ بھی اس حوالے سے جی بالکل، میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر خواہش ہے بھی تو آپ دیکھیے ہماری شریعت نے آسانی دی، ہمارے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتی۔ دیکھیں اللہ کو ہماری تکلیف نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری عبادت چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا کہ تکلیفیں اٹھا کر جائیں بھی اور ہر قدم قدم پر جو ہے وہ عذاب ملے ہمیں، تو اس سے بہتر یہی ہے اس خواہش کے بدلے اللہ رب العزت بہترین نعم البدل دے گا انشاءاللہ، لیکن اس خواہش کو شرائط پوری نہ کرتے ہوئے چلے جائیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہر قدم پہ گنہگار ہوں گی، بالکل یہ عمل اگر آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ 2 خواتین کسی تیسرے کو منہ بولا بیٹا بنا کے نہیں لے کے جا سکتی، یہ بھی بہت آج کل بولا جاتا ہے کہ اس کو بیٹا بنا دیا۔ ٹریول ایجنٹس اپنے پیسے چمکانے کے لیے ایسے آپ کو مشورے دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آمنہ ایک اور سوال ہے میرے پاس، میں چاہوں گی کہ آپ ہی اس کا جواب دیں۔ کل بھی میری آنٹی کی، میری اس ماں کی کال آئی تھی کہ وہ 10 دن کے پیکیجز پہ جو لوگ عمروں پہ جایا کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور اگر وہ گئی ہوئی ہیں عمرے پہ ہے یا وہ حج پہ بھی گئی ہوئی ہیں، جماعت ہے، جمعے کی نماز ہے، کیسے امام کے پیچھے قصر کر کے نماز پڑھیں؟ دیکھیں جمعے کے حوالے سے تو یہ عرض کرتی چلوں کہ جمعے کی تو نماز ہوتی ہے، 2 فرض ہیں، تو اس میں تو قصر کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ عرض کرتی چلوں کہ اگر امام مقیم ہے اور ہم مسافر ہیں تو چونکہ ہم امام کی پیروی کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ مسافر ہیں، وہ 10 دن ہیں، 12 دن ہیں، امام سے کم ہے، جی ہاں امام مقیم ہے، ہم امام کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی امامت میں نماز پڑھیں تو ہم نے پوری نماز پڑھنی ہے، پھر وہ قصر کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کا جواب کلیئر ہو گیا۔ آخری جو 2 شرائط رہ گئی ہیں اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کلام کریں۔ جی آخر سفر خرچ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سفر خرچ میں یہ ہے کہ اپنے جو سیٹ ہے، یعنی اپنا جو سفر کی خرچ ہیں ان پہ بھی قادر ہو، وہاں سٹے کرنے کے لیے، وہاں کے کھانے پینے، رہائش کے اخراجات، اور اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے واپس آنے تک کا زیادہ خرچ جو ہے وہ چھوڑ کر جائے۔ وہ زیادہ خرچ جو حوائج اصلیہ یعنی نیسیسٹیز میں آتا ہے، وہ نہیں جو تعیشات میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کلام کریں۔ پروگرام میں ایک کال شامل کر رہی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عروبہ ہے۔ جی عروبہ ہے۔ جی میں نے سنا، اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیجیے عروبہ۔ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ممانی ہے، ان کے ہسبینڈ نہیں ہے، تو وہ اپنے بھانجے کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہیں، تو ان کی بھانجے کے ساتھ؟ اچھا، بھانجا ان کا محرم بن جائے گا، لیکن ان کی جو 4 بیٹیاں ہیں تو وہ اچھا، جو بیٹیاں ہیں ان کا تو بھانجا محرم نہیں ہوگا نا، یہ سوال ہے۔ تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس سوال کو بھی پروگرام میں شامل کریں، اور میں بالکل شامل کرواؤں گی آپ کا یہ سوال۔ جی وقت کی شرط؟ وقت کا یہی ہے کہ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوا، ایام حج یعنی ایام تشریق جنہیں ہم کہتے ایام حج جب شروع ہوئے تو وہاں سے وقت شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رہے گی کہ پہنچنے والا ان دنوں کو پالے جن میں حج ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اگر ایام حج سے پہلے وہ پہنچ بھی گیا تو وہ عمرہ ادا کرے گا، یعنی اسے یہ یقین ہو کہ میں ایام حج کو پالوں گا، میں جب سفر کر رہا ہوں تو میں ان دنوں تک پہنچ جاؤں گا مکہ معظمہ کہ جن دنوں میں حج ادا ہو رہا ہے، تو بالکل پھر اس پہ حج فرض ہے۔ وقت کا یہی ہے کہ وقت ایام پائے جائیں۔ مثلا اب اگر کوئی شرعی طور پہ جو ہے وہ صاحب استطاعت چلا آ رہا ہے، اچھا، رمضان شریف تک
اب جب ایام حج شروع ہوئے اس کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ پیش آیا کہ وہ شرعی طور پہ فقیر ہو گیا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے, تو اب چاہے پیچھے وہ کتنا ہی بیک بیلنس تھا اور صاحب استطاعت تھا, لیکن اب چونکہ ایام حج کے اندر اس کی استطاعت نہیں ہے لہٰذا اس پہ حج فرض نہیں ہے. بیائی نہیں ہے جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ پورے سال آپ صاحب استطاعت رہے ہیں, لیکن جب جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کا ایک دم سے آپ کے فال آ گیا آپ کی لائف میں تو آپ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ ایام حج شروع چاہے ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے, نہیں آپ نے کہا کہ اگر اس ایک سال میں آپ کے پاس اتنا پیسہ رہا لیکن جب وقت آیا حولان حول جسے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یعنی اس پر ایک ٹائم پیریڈ جو فقہا نے مقرر کیا ہے آپ کی منی پہ, چونکہ زکوٰۃ کا ٹاپک علیحدہ سے ٹاپک ہے, لیکن میں تمثیل دینے کے لیے تشریح دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ وہ حولان حول کی شرط پائی جانی اس میں ضروری ہے. اگر وہ شرط نہیں پائی جا رہی اس سے پہلے آپ کا مال جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے تو آپ فقیر ہو گئے ہیں شرعی طور پہ. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ آپ پورے سال جو ہے وہ صاحب استطاعت رہے لیکن ایام حج کے اندر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ پہ حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت خوب. ایک پیکج دیکھتے ہیں ناظرین کرام اس حوالے سے. مولا مولا میرے مولا, مولا 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 میرے مولا. یہ آخری جو 3 شرائط ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. تندرست ہونا, سفر خرچ کا مالک ہونا اور ایام حج کا ہونا. دیکھیے ایک شخص اگر لنگڑا ہے, اندھا ہے, اپاہج ہے یا وہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوتا. اب اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے کہ اس کی طرف سے کوئی اور حج ادا کرے یا وہ اپنی طرف سے پیسے جمع کر کے کسی اور کو حج کروائے, لیکن اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے یقینی طور پر عظیم ثواب عطا کیا جائے گا. اسی طرح سے جو سفر ہو قدر ہو تمام اور اس کے ساتھ کے اہل ان کا نام گھر چھوڑ کر آتا ہے کر سکتا ہے, سفر کو اختیار زندگی میں قرآن مجید معلومات اللہ رب العزت طرف سے منس عزت کی تعلق ہے. اس شخص کے پاس ایام حج میں اس قدر ایسا ہو کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو, اور ایام حج سے مراد علماء فرماتے ہیں شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن. تو یہ 2 مہینے 10 دن یہ ایام حج کہلاتے ہیں. اگر کسی کے پاس ان دنوں میں حج کے اخراجات کو برداشت کرنے کی قوت ہو, اتنا پیسہ ہو, تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک بار حج کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے. مولا مولا میرے مولا, مولا 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 میرے مولا. بہت خوب مفتی صاحب. اس حوالے سے آمنہ صدیقی میں آپ کی جانب آؤں گی, اور یہ بھی کلیئر کر دیجئے کہ جو سفر خرچ کی بات ہوئی, جو اخراجات کی بات ہوئی, تو کیا اتنا خرچ چھوڑیں کہ وہ جو 2.5 مہینے کا جو 2 مہینے 10 دن کا عرصہ ہے یا جو 40 دن کا ٹائم پیریڈ ہے, اس میں جو پیچھے ان کے گھر والے جو رہ جاتے ہیں, جو اہل خانہ ہیں, جو حج پہ ساتھ نہیں جا رہے, ان کے لیے اتنا مال چھوڑیں یا ایسے اسباب چھوڑ کے جائیں کہ وہ گزارا کر لیں 40 دن؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کیسے کلیئر کریں گے اس کو؟ جی ہاں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں شرائط جب ہم نے واضح کی, جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا, تو یہی بات بتائی کہ اپنا جو گھر والوں کا نان نفقہ ہے وہ مکمل طور پر ہو اس کے پاس, اور اس کے بعد اس پر سفر کے جانے کے جتنے اخراجات ہیں, وہاں رکنے کے, وہاں سے واپس آنے کے, وہ اس تمام کا بھی پیسہ ہو, تو پھر حج فرض ہوا کرتا ہے. نان نفقہ تو پہلے نان نفقہ کر کے جائے گا وہ. اس حوالے سے ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ لوگ ایز اے گفٹ عمرہ یا حج کروا دیا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ اگر کسی نے, چاہے وہ اجنبی ہو یا کوئی فیملی ممبر ہو, گھرانے کا کوئی ہو, والدین بھائی یا کوئی بھی ہو, اس نے حج کے پیسے دے دیے ہیں,
صاحب استطاعت کوئی شخص نہیں ہے، اس کو کسی رشتہ دار نے یا کسی باہر کے شخص نے جو ہے ویل آف ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، تو اس پر لینا واجب نہیں ہے. اچھا، کسی بھی جو استطاعت نہیں ہے جس کے پاس، اس کو لینا واجب نہیں. لیکن اگر لے لیے اس نے وہ پیسے تو پھر حج فرض ہو جائے گا. یہ ہے حج کے پیسے یا توفتاً کوئی دے رہا ہے، عمرے کے پیسے یا حج کے پیسے دے رہا ہے تو وہ لینا واجب نہیں ہے. اگر آپ خود سے اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، وہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو اب وہ آپ کی ملک ہے، اب آپ پر حج فرض. اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس 2 سوالات ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ مختصر ان کا جواب دیں. ممانی جا رہی ہیں، شوہر نہیں ہے، بھانجا ساتھ جا رہا ہے، لیکن 4 بیٹیاں بھی ساتھ جا رہی ہیں، جا سکتے ہیں؟ تو ممانی کے لیے تو مطلب بھانجا ہے محرم. ممانی کا بھانجا، ممانی کا بھانجا، خالہ بھانجا نہیں، نہیں ممانی کے ساتھ بھانجا جا رہا ہے. ممانی تو محرم نہیں. ہاں، میاں کا، کیونکہ وہ بہن کا بیٹا ہوا نا. خالہ اگر خالہ ہیں تب تو خالہ کے لیے تو بھانجا محرم ہے، لیکن ممانی کا بھانجا محرم نہیں. غالباً کالر کا سوال یہ تھا کہ میری ممانی ہے، ان کا بھانجا ساتھ جا رہا ہے، یعنی ان کا. اچھا، تو وہ ان کی خالہ ہی ہے، بالکل بہن کا بیٹا، کیونکہ وہ تو محرم تھا. تو بہرحال اگر کالر جن کے متعلق اگر یہ بھی کنڈیشن لگتا ہے تو اس حوالے سے خالہ ہیں، خالہ بھانجا کا رشتہ ہے جی، تب تو وہ خالہ کے لیے تو وہ محرم ہے، بیٹیاں جا سکتی، بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. بیٹیاں نہیں جا سکتی. بیمار کو لے جائیں، کیسے لے کے جائیں بیمار کو؟ بیمار اگر وہی دیکھیں ہمیں آسانیاں ہی ہیں، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں. اگر بیمار کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہاں کی ساری فیسلٹیز، مطلب وہ ویل چیئر وغیرہ پہ طواف کرنا اس کے لیے آسان ہے، وہ سب افورڈ کر سکتا ہے تو پھر تو جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا معذور ہے کہ صاحب استطاعت بھی نہیں ہے اور معذور بھی اس طرح کے ہے کہ اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتا، اپنی مطلب ذات کو خود نہیں سنبھال سکتا، تو پھر نہیں جا سکتا. بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا، مفتی صاحب آپ کا، سندس اقبال آپ کا، آمنہ صدیقی آپ کا. ناظرین کرام، ندا نسیم کاظمی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہم نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں پروگرامز میں جو حج کے مسائل ہیں اس پہ مفصل کلام کیا جائے. جتنے بھی حاجی ہیں ان سب کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے گھر اس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، پھر سے دکھلا دے حرم کا راستہ، پھر سے دکھلا دے حرم کا راستہ. قافلے پھر سوئے کعبہ جا رہے ہیں، میرے بھی ارمان بڑھتے جا رہے ہیں. اس برس بھی دیکھ نہ پائی حرم، اور لاکھوں پہ کیا تو نے کرم. اس برس بھی دیکھ نہ پائی حرم، اور لاکھوں پہ کیا تو نے کرم. میرا بھی رکھ لے میرے مولا بھرم. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، پھر سے دکھلا دے حرم کا راستہ. میرے مالک گرچہ آسی ہے ندا، پر تیری رحمت کی طالب ہے ندا. میرے اپنے میرے پیارے ساتھ ہوں، اور میسر مال اور اسباب ہوں، ان سبھی کے ساتھ پہنچوں دم بدم. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، پھر سے دکھلا دے حرم کا راستہ. فی امان اللہ.